کمانڈر جو سارے اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے. یہ سیارے چل رہے ہیں, یہ ستارے چمک رہے ہیں, یہ سورج نکل رہا ہے, یہ چاند نکل رہا ہے, سورج ڈوب رہا ہے, اندھیرا ہو رہا ہے, لوگ سو, پورا نظام ہستی جو ہے وہ چل رہا ہے. تو یہ جو زمین اور آسمان میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہیں ساری اللہ کی نشانیاں. He is the one who has created the heavens and earth. اس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو, اس نے پیدا کیا ہے. and in all truth, حقیقت میں اس نے پیدا کیا ہے. یہ حقیقت ہے, یہ زمین اور آسمان اور heaven and earth جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. and this is the only truth. on the day when he says, جس دن قیامت واقع ہونی ہوگی, وہ یہ کہے گا بی. ہم یہ کہتے ہیں عربی میں اس کے لیے لکھا ہوا ہے, کہیں گے کن, تو جواب میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کو کرنا ہوتا ہے وہ صرف کن کہتا ہے, اور فرشتوں کو معلوم ہے فیکون ہو جاتی ہے, فوراً وہ چیز ہو جاتی ہے. تو ول سے کن بی, اینڈ اٹ از the day of resurrection his word and it is, اور وہ ہو جائے گی. on the day when he says be and it is the day of resurrection, his word is the truth. He shall be the sole sovereign on the day when trumpet will be blown. اب یہ قیامت کا تھوڑا سا نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچ رہے ہیں. He has the full knowledge of the invisible and the visible. He is the wise, the all knowing. اللہ تعالیٰ تھوڑا سا قیامت کا نقشہ پیش کر رہے ہیں. دنیا میں بادشاہتیں, بڑی بڑی بادشاہتیں لوگوں کے پاس ہیں. کیا سلطنتیں تھیں, کیا روما کی سلطنت تھی, کیا بادشاہتیں تھیں, ایران کی سلطنتیں تھیں, کیا ان کے جاہ و جلال تھے. اور اس وقت بھی بادشاہتیں ہوں گی جس وقت قیامت آئے گی, لیکن اس وقت سب کی بادشاہت ختم ہو جائے گی, سب کی ساری جتنی طاقت ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس وقت صرف بادشاہت صرف اللہ کی ہوگی. اس وقت وہ جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے سے اس کے آگے سب کھڑے ہو جائیں گے سر جھکا کے. اس وقت کسی کے پاس کچھ نہیں رہے گا. یہ دنیاوی طاقتیں, دنیاوی پاور, دنیاوی بادشاہتیں سب ختم ہو جائیں گی. ڈے آف ججمنٹ کے دن ہر ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا آپ لے کے کھڑا ہوگا. He has the full knowledge of the invisible and the visible. اس کو یہ جو ظاہر ہے وہ بھی پتہ ہے, جو ظاہر نہیں ہے invisible بھی ہے وہ بھی اس کو پتہ ہے. He is the wise and all knowing. اور یہ سمجھ لو کہ اللہ ہی سب سے زیادہ سمجھدار ہے, اور اللہ ہی باخبر ہے, اللہ ہی knowing ہے, وہی جانتا ہے ہر چیز کو. ہم ایک حد تک, ہماری عقل, ہماری سمجھ جو ہے اس میں ایک لمٹ ہے, اس سے زیادہ ہم نہیں سمجھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ knows all. He knows everything. جو visible بھی ہے, جو ویزیبل نہیں بھی ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Tell them about Ibrahim. اب یہ لوگ حضرت ابراہیم کو تو مانتے تھے نا, حضرت ابراہیم کو مانتے تھے. وہ کعبہ جاتے تھے, کعبہ میں وہ لوگ اپنے طریقے سے جو بھی کرتے تھے, وہ طواف بھی کرتے تھے, حج بھی کرتے تھے, حالانکہ اس میں عجیب عجیب حرکتیں کرتے تھے, بالکل برہنہ ہو کر تالیاں بجاتے ہوئے طواف کرتے. وہ سمجھتے تھے یہ سب سے بڑی عبادت ہے. طریقے اور اس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے, اس کے اندر حجر اسود بھی رکھا ہوا تھا اور اندر بت رکھے ہوئے. تو جو خالی اب کمرہ ہے, جو چوکور کمرہ ہے, اس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے. تو وہ اس کی وہ کرتے تھے. تو یہ مانتے تو تھے, پیغمبروں کو مانتے تھے, کیونکہ ان کے بھی نبیوں نے ان کو جو بتایا تھے وہ قصے جو سنتے چلے آ رہے تھے. حضرت ابراہیم کو مانتے تھے, باقی پیغمبر. اب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کا ذکر کریں کہ جن کو تم مانتے ہو. Tell them about Ibrahim who said to Azar his father. ان کے باپ کا نام ازر تھا, اور ان کے باپ جو تھے وہاں کے سب سے بڑے بت تراش تھے, سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین بت تراشا کرتے تھے. تو انہوں نے اپنے فادر سے کہا, Are you taking idols for gods?
وہ کہتے تم ان بتوں کو خدا سمجھتے ہو؟ ان بتوں کو جن کو تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ان کو تم خدا سمجھتے ہو؟ Surely I see you and your people in manifest error. اپنے باپ سے اپنے والد سے انہوں نے ان کے اوپر ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں جو نہ ہل سکتے ہیں نہ جل سکتے ہیں. میرا باپ بناتا ہے ڈھیروں بنا کے رکھتا ہے, پھر ادھر وہ رکھ دیے جاتے ہیں ادھر رکھ دیے جاتے ہیں, اس کے آگے لوگ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ان کا دل نہیں مانتا تھا اس بات کو کہ یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے آخر اپنے باپ سے کہا کہ آپ یہ کیسے, وہ کہتے ہیں Are you taking idols for God? کہ آپ لوگ ان بتوں کو خدا سمجھتے ہیں. Surely I see you and your people in manifest error. Thus we showed Ibrahim the kingdom of the heavens and the earth. So he became one of our firm believers. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے, کیونکہ اس کے دل میں quest for knowledge تھی, thrust for knowledge تھی, وہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ, یہ بت تو خدا نہیں ہو سکتے, ان کا دل نہیں مانتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حقیقت بتائی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو بتایا کہ کیا, ان کو ہم نے صحیح نالج دی. نہیں سنو نا کیا دکھا, آگے ہم پڑھ رہے ہیں نا کیا دکھا ہے. اب کیا تھا کہ وہ ان بتوں کو بھی خدا مانتے تھے, سورج کو بھی خدا مانتے تھے, ایک خدا سورج کو مانتے تھے, چاند کو ایک خدا مانتے تھے, ستاروں کو چھوٹے خدا مانتے تھے, بے شمار بارش کو خدا مانتے. اب بھی ہندو مانتے ہیں بارش کو خدا مانتے ہیں, اس کو سورج کو خدا مانتے ہیں, بہت ان کے بھی چھوٹے بڑے بھگوان ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ ستاروں کو سورج کو چاند کو بھی خدا مانتے تھے اور ان بتوں کو بھی خدا مانتے تھے. تو اب انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ بھائی ذرا دیکھوں تو صحیح, یہ لوگ سب کہتے ہیں کہ یہ خدا ہیں, یہ خدا ہیں, یہ خدا ہیں, ان کو مانتے ہیں, مجھے میرے اللہ, انہوں نے اپنے دل میں انہوں نے سوچا کہ میں کس طرح سے مجھے نالج ہے. رات کو جب چاند نکلا تو انہوں نے کہا کہ یہ خدا ہو سکتا ہے, یہ خدا ہو, یہ کہ لوگ کہتے ہیں یہ خدا ہے. لیکن جب رات ختم ہوئی وہ چاند جو تھا وہ غائب ہو گیا. تو انہوں نے کہا خدا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو ایک خاص وقت تک ہو اور ختم ہو جائے, ڈوب جائے, یہ تو خدا نہیں ہو سکتا. اب سورج کو دیکھا وہ کہا شاید یہ ہو سکتا ہے, شاید یہ بہت پاورفل ہے, یہ بہت اسٹرانگ ہے, شاید یہ لوگ کہتے ہیں یہ خدا ہے, سوچوں تو صحیح کہ کیا یہ خدا ہو سکتا ہے. وہ سورج نکلا اوپر گیا اور اس کے بعد سورج ڈوب گیا. ان کا خدا تو ایسا نہیں ہو سکتا, خدا تو ایسا نہیں ہو سکتا جو شروع ہو اور ختم ہو جائے. خدا تو ایسا ہونا چاہیے, خدا تو سپریم پاور ہونا چاہیے, کبھی نہ ختم ہونے والا. تو یہ خدا نہیں ہو سکتا. تاروں کو دیکھا, انہوں تاروں کو را کوکب کو دیکھا, انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں, یہ بھی چھپ جاتے, یہ بھی دن آتا ہے تو یہ چھپ جاتے ہیں, تو یہ بھی خدا نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دھیرے دھیرے انہوں نے غور کرنا شروع کیا ان ساری چیزوں پہ, جن چیزوں کو وہ لوگ خدا مانتے تھے. آئیڈلس کو تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے سورج چاند اور تاروں کو اس کے اوپر غور کرنا شروع کیا کہ یہ ان کو خدا کیوں مانتے ہیں. پھر یہ کہتے تھے نہیں, یہ تو خدا نہیں ہو سکتا, یہ تو ایک وقت تک ہوتا ہے, پھر ڈاؤن ہو جاتا ہے, پھر ختم ہو جاتا ہے, ڈوب جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. خدا تو وہ ہونا چاہیے جو ہمیشہ قائم رہے. But he saw the star and said, "This is my Rabb." But when it set, he said, "I do not love to worship such a God that fades away." یہ ایک چیز کو وہ مشاہدہ کرتے جا رہے تھے, غور کرتے جا رہے تھے اور ریجیکٹ کرتے جا رہے تھے. No, this can't be God. Afterwards he saw the moon shining. He said, "This is my Rabb." But then it also said, he said, "If my Rabb does not guide me, I shall certainly become one of those who go astray." وہ کہتے تھے اللہ میاں مجھے صحیح راستہ دکھائیے, مجھے صحیح ہدایت کیجیے, کہیں میں ان کی طرح بھٹک نہ جاؤں. مجھے جب کچھ نظر نہیں آئے گی حقیقت تو میں کہیں بھٹک نہ جاؤں. Then when he saw the sun, اب sun انہوں نے دیکھا, سب سے پاورفل انہوں نے لگا وہ ہے جو وہ لوگ مانتے تھے, with its brightest shine. He said, "This must be my Rabb. It is larger than the other two." But then it also said, he exclaimed, "Oh my people, I am free of your shirk, associating partners with Allah. As far as I am concerned, I have turned my face sincerely to Him who has created the heavens and earth, and I am not one of the mushrikeen." اب انہوں نے یہ کہا, جب انہوں نے یہ سب دیکھا کہ یہ سب چیزیں
اپنے وقت پہ نکلتی ہیں، ڈوب جاتی ہیں، غائب ہو جاتی ہیں. یہ تو خدا نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا اپنے باپ سے بھی کہا، اور لوگوں سے وہ حجت کرتے تھے، لوگوں سے الجھتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں بھائی نہیں، یہ نہیں خدا ہو سکتا جن کو تم خدا مانتے ہو، اور مجھے تو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، جس نے اس چاند سورج ستاروں کو ان ساری چیزوں کو پیدا کیا، وہ خدا ہوگا، اس کو میں خدا مانتا ہوں. میں یہ نہیں، ان کو کیسے مان سکتا ہوں؟ یہ تو نکلتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، چمکتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. چاند کی بھی روشنی دن کے وقت آپ دیکھیں چاند نظر بھی آتا ہے مگر روشن نہیں ہوتا. تو اس میں اس کو کسی نے کریٹ کیا ہے، ان سب چیزوں کو کسی نے پیدا کیا. میں اس کو مانتا ہوں جس نے ان کو ہیون اینڈ ارتھ جس نے پیدا کیے ہیں. اینڈ آئی ایم ناٹ ون آف مشرک، اور میں تمہاری طرح شرک کرنے والوں میں سے نہیں. ان کو مثال دی ہے حضرت ابراہیم کی کہ دیکھو تم ابراہیم کو تو مانتے ہو نا کہ ابراہیم تمہارے نبی تھے، پیغمبر تھے، تو ابراہیم نے تو یہ کیا تھا، ان کی لرننگ تو یہ تھی اور ان کی ٹیچنگ اس کے بعد یہ تھی. وحاجتاً قومہ قال اتحاجوننی فی اللہ وقد ہدانی ولا اخاف ما تشرکون بہ الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. فرماتے ہیں when the people started arguing with him، اب لوگوں نے ان سے جھگڑا کرنا شروع کیا. انہوں نے ہر ایک جگہ جہاں لوگوں کو جمع دیکھتے تھے وہاں جا کے یہ کہنا شروع کر دیتے تھے کہ یہ تم ان کو کیسے مانتے ہو، یہ تو ختم ہو جاتے ہیں اپنے وقت پہ. کسی نے انہیں کریٹ کیا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے خدا جس نے اس سب کو کریٹ کیا ہے. یہ تو خدا نہیں ہو سکتے. تمہارے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت تو خدا نہیں ہو سکتے. چاند نہیں ہو سکتا، سورج نہیں ہو سکتا، ستارے نہیں ہو سکتے، یہ چیزیں جو ہے وہ بارش نہیں ہو سکتی. تھوڑے وقت یہ چیزیں نظر آتی ہیں، غائب ہو جاتی ہیں. تو خدا تو ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو کبھی ختم نہ ہونے والا خدا ہے. when his people started arguing with him he told them، جب لوگ ان سے لڑنے لگے، بگڑنے لگے کہ تم کیا بکواس کرتے ہو، کیا کہتے ہو تم، وہ بہت ناراض ہونے لگے ان سے. تو انہوں نے کہا will you argue with me about Allah whereas he himself has guided me. اللہ نے مجھے اب گائیڈ کر دیا، تم اس پہ میرے سے جھگڑتے ہو جو مجھے گائیڈنس اس سپریم کمانڈر نے دی ہے جو ہیون اینڈ ارتھ کو پیدا کرنے والا ہے. تم اس پہ جھگڑتے ہو بجائے اس کے کہ تم اس کو صحیح مان لو، اس کو مان لو اور اس کے اوپر عمل کرو. تم اس کے اوپر جھگڑتے ہو میرے سے. He himself has guided me. I do not fear those whom you take for God beside him. None can harm me unless my Rabb so wills. اب وہ کہتے تھے دیکھو ابراہیم تم نہیں مانو گے تو ہمارے خدا تمہیں تباہ کر دیں گے، خداؤں کا غضب تم پہ نازل ہو جائے گا، تمہیں تباہ کر دیں گے خدا ہمارے جو ہیں، تم تو ایسی نافرمانی کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا میں نہیں ڈرتا تمہارے اللہوں سے، میں صرف اس اللہ سے ڈرتا ہوں جس کے پاس ساری طاقت ہے. اگر وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے، اگر وہ مجھے کوئی سزا دینا چاہے تو صرف وہی دے سکتا ہے. فائدہ اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں. تمہارے خداؤں سے میں نہیں ڈرتا. جو تم مجھے ڈراتے ہو کہ تمہیں تباہ کر دیں گے ہمارے یہ اللہ، تمہیں یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، تو میں ان سے نہیں ڈرتا ہوں. The knowledge of my رب encompasses everything. میرے اللہ کی نالج جو ہے، میرے اللہ کا علم جو ہے ہر چیز پہ حاوی ہے، ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے میرے اللہ کا علم. ہر چیز سے اللہ کا علم، اللہ کی ہر کریشن سے اللہ کا علم انسان حاصل کرتا ہے. آپ جس طرف دیکھیں، آپ کو اگر آپ صحیح آنکھوں سے دیکھنا چاہیں، صحیح دماغ سے دیکھنا چاہیں تو ہر طرف آپ کو اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے. لیکن دیکھنے والی آنکھ اور سمجھنے والی عقل ہونے کی ضرورت ہے. ہم ان چیزوں کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، جو ہمارے ارد گرد چیزیں ان پہ غور ہی نہیں کرتے. کسی وقت ذرا سا رک کے بیٹھیں اور دیکھیں یہ درخت جو اتنے کھڑے ہوئے ہیں، ہم تو ایک لکڑی بھی کھڑی نہیں کر سکتے. ادھر سہارا دو، ادھر سہارا دو. یہ سینکڑوں ہزاروں برس سے کھڑے ہوئے ہیں. یہ پھل ہے، یہ پھول ہے، یہ پرندے ہیں. ایک نظر ہی ڈال کے دیکھو تو کون ہے جو یہ کر رہا ہے. اللہ کی عظمت کا احساس ہو جاتا ہے. تو وہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نالج جو ہے وہ سارے کائنات میں پھیلی ہوئی ہے. وائی ڈونٹ یو گیٹ ایڈمونش، تم کیوں نہیں ہدایت لیتے، کیوں نہیں تم سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کی چھائی ہوئی ہے، ہر طرف اللہ تعالیٰ کی حقیقت نظر آتی ہے. دیکھو تو صحیح، کیوں نہیں تمہاری عقل کام کرتی. Why should I fear your idols؟ میں تمہارے بتوں سے کیوں ڈروں. When you are not afraid of your actions of making them partners with Allah.
تم اس سے نہیں ڈرتے کہ تم ان کو اللہ کے شریک بنا رہے ہو؟ اور میں جو جانتا ہوں کہ اللہ کون ہے، اللہ ایک ہے، میں ان سے کیوں ڈروں؟ تمہیں ڈرنا چاہیے کہ تم نے اللہ کے مقابلے میں ایسے شرک گھر رکھے ہیں اور ایسے ان بتوں کو اور ان چیزوں کو تم خدا سمجھتے ہو اللہ کے ساتھ. تمہیں ڈرنا چاہیے، بجائے میرے تمہیں ڈرنا چاہیے. تم مجھے ڈراتے ہو، میں کیوں ڈروں؟ میرا تو اللہ مالک ہے، ہیون اینڈ ارتھ کا پیدا کرنے والا ہے. For which he has given you when you are not afraid of your actions of making them partners with Allah, for which he has not given you any sanction. اللہ تعالیٰ نے تمہیں تو یہ حکم نہیں دیا کہ تم ان کو خدا بناؤ. اللہ تعالیٰ نے تو تم سے نہیں کہا کہ ان چیزوں کو میرے علاوہ تم خدا سمجھو. پھر بھی تم ان کو خدا سمجھتے ہو تو تمہاری پکڑ ہوگی کہ میری پکڑ ہوگی؟ عذاب تم پہ آئے گا، سزا تم کو ملے گی کہ مجھ کو ملے گی. Which one from the two parties of us deserve to feel secure? اب بڑے مزے کی بات ہے کہ تم خود بتاؤ کہ کس کو سیکیور فیل کرنا چاہیے. میں جو ہیون اینڈ ارتھ کے اللہ کو مانتا ہوں، تم جو ان دنیاوی چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو خدا مانتے ہو، مجھے سیکیور فیل کرنا چاہیے یا تمہیں سیکیور فیل؟ سیکیور تو میں ہوں کیونکہ میرا مالک میرا اللہ ہے. اللہ علیہ. Which one from the two parties of us deserve to feel secure? Tell me. مجھے بتاؤ. If you know the truth, اگر تمہیں حقیقت معلوم ہے تو تم بتاؤ کہ کون زیادہ سیکیور ہے، میں یا تم؟ As a matter of fact, those who believe and do not taint their faith with injustice, یعنی شرک, will have security and are rightly guided. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے شرک نہیں کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، وہی سیدھے راستے پر ہے اور وہی گائیڈڈ ہے اللہ کی طرف سے. اس کے علاوہ کوئی سے کیا 12 بج گئے؟ اوکے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا غفور رحیم، یا ستار، یا کریم، یا صمد، یا قادر، یا مقتدر، یا حی، یا قیوم. یا اللہ ہم نے آپ کا آج کلام پڑھا ہے، پروردگار ہمیں اسے سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں اس کے پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں، اس کو سمجھانے میں جو غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں، مالک ہمیں معاف کر دینا. ہم صرف اور صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے. پروردگار آپ ہم سے راضی ہو جائیے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے. یا اللہ جو ہم نے پچھلی زندگی میں جو بھی خطائیں کی ہیں، جو غلطیاں ہم سے جان بوجھ کر یا انجانے میں ہو گئی ہیں، جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں، ہم انہیں بھول چکے ہیں، مالک ہمیں معاف کر دیجیے. آپ نے وعدہ کیا ہے معاف کرنے کا، آپ معاف کرنے والے. پروردگار ہمیں معاف کر دیجیے. اب تک کے جو ہم سے گناہ ہوئے ہمیں معاف کر دیجیے اور ہمیں آئندہ گناہوں سے بچا لیجیے. مالک ہم ڈرتے ہیں آپ کے سامنے کھڑے ہونے سے. ہمیں معلوم ہے ایک دن آپ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے. مالک اس دن کی شرمندگی سے ہم ڈرتے ہیں. یا اللہ ہمارے اعمال ایسے بنا دیجیے کہ ہم آپ کے سامنے شرمسار نہ ہو. یا اللہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں سامنے سے دینا پروردگار. یا اللہ اپنے نبی کی شفاعت نصیب کرنا پروردگار. اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دینا قیامت والے دن. مالک
مالک ہمیں دوزخ سے بچا لیجئے، یا اللہ ہمارے گناہوں پہ ہماری پکڑ نہ کرنا پروردگار، ہمیں اپنی اس جنت میں جگہ دے دینا مالک، یا اللہ ہم آپ کے نام لیوائے، ہم سے خطائیں ضرور ہوئی ہیں لیکن ہم صرف اور صرف آپ کے نام لیوائے ہیں مالک، ہمیں معاف کر دیجئے، یا اللہ ہمارے پیارے جو آپ کے پاس ہم سے پہلے پہنچ چکے ان کی مغفرت کر دیجئے، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجئے، یا اللہ جو پریشان ہوں ان کی پریشانیاں دور کر دیجئے، یا اللہ جس کی جو دعائیں ہوں، یا اللہ اس محفل میں میری بہنیں بیٹھی ہیں، جس کے دل میں جو دعا ہو، جس کی جو پریشانی ہو مالک اسے دور کر دیجئے، اس نے بابرکت محفل کی برکتوں سے یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہماری دعاؤں کو، ہماری التجاؤں کو قبول کر لیجئے، یا اللہ اس کورونا کے موذی مرض سے ہم سب کو بچا لیجئے، یا اللہ آپ یقیناً ہمارے کرتوت ہماری حرکتیں ایسی ہیں کہ آپ ناراض ہوئے، اسی ناراضی کی وجہ سے ہم پر یہ عذاب کورونا کا نازل ہوا ہے مالک، اس کو اس دنیا سے اٹھا لیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے پروردگار، آپ نے رحم کار معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ غفور الرحیم ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے پروردگار، جس کی جو دعائیں ہوں، میری بہنوں کی جو دعائیں ہوں سب کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور سیدھے راستے پہ چلا، عبادت گزار بنا کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، الہی ہمارے بچے نیک اعمال ہوں، دیندار ہوں، اور ہم خود بھی سیدھے راستے پہ چلیں، یا اللہ رحم، یا اللہ رحم، آمین ثم آمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین، آمین۔